اچھا، ایک مختلف نوعیت کا سوال ہے. سوال یہ کہ کیا آج کے دور میں، آج کی ڈیٹ میں ہم یزید ابن معاویہ پر لعنت کر سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز، کیا لعنت اور بد دعا کرنے میں کیا فرق ہے؟ کیا اس پہ بد دعا بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے اس وقت آج کی ڈیٹ میں؟ بد دعا کیا کرنی ہے آپ نے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، مردے جو مر چکے ہیں اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں ان کو گالی مت دو. البتہ مردوں کی برائی کے ساتھ ذکر ہو سکتا ہے، اور وہ برائی جس کی وجہ سے امت افیکٹی ہو. آپ کل کو کوئی کہے گا جی غلام احمد قادیانی تو مر چکے ہیں، اس کو برا کہنے کا کیا فائدہ؟ تو اس کا جواب آپ کو یہ دیا جائے گا کہ غلام احمد قادیانی جو پیچھے اپنی گندی تعلیمات چھوڑ گیا، جس کی وجہ سے امت آج تک سٹیک پہ لگی ہوئی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ آپ رد کریں گے نا، اور بائی نیم ہی کریں گے. یہ کہتے ہیں نام نہ لو، تو بائی نیم کریں گے. تو یزید ابن معاویہ کا ایفیکٹ جو مسلمانوں پہ ہوا ہے وہ غلام احمد قادیانی سے بہت بڑا ہے. پوری امت دو ٹکڑے ہو گئی ہے. یہ تو ایک چھوٹا سا فرقی بن کے لادا ہوئی ہے نا، تو پوری امت میں درار ڈال گئی ہے. اس کا آپ کیا کریں گے؟ تو یزید ابن معاویہ پہ آپ لعنت کرنے کے بجائے اتنی دیر فضائل اہل بیت بیان کریں. باقی اعلیٰ حضرت امام رضا بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے، بریلویوں کے لیے عرض کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم یزید پہ لعنت نہیں کریں گے، لیکن جو لعنت کرے گا اسے روکیں گے بھی نہیں. ہم سکوت اختیار کریں گے، کیونکہ امام حنیفہ نے سکوت کیا، اور ہم یزید کے کفر کے معاملے میں بھی سکوت اختیار کریں گے. اور انہی کے بڑے بزرگ امام غزالی تو بہت آگے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ یزید سے کوئی قاتلین حسین ہونا ثابت نہیں ہے، الٹا جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ جھوٹی تہمت لگاتا ہے، اس پہ تہمت لوٹ آئے گی. تو پوری بریلویت جو ہے وہ امام غزالی ختم کر گئے. حالانکہ ہم تو ان کو اپوز کرتے ہیں کہ وہ غلط انہوں نے بات کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ چونکہ شیعہ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے امام غزالی، تو اس کا ٹسل کا الٹیمیٹ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ پھر معاملات میں غلو کرنا شروع کر دیں. نبی علیہ السلام نے لعنت کرنے سے، یعنی بخاری مسلم میں درجنوں احادیث اس پر گواہ ہے کہ آپ نے کسی بھی کلمہ گو پہ لعنت کرنے سے بائی نیم مینشن کیا ہے، منع کیا ہے مینشن کر کے. آپ جنرل کہہ سکتے ہیں کہ قاتلین حسین پہ اللہ کی لعنت، یہ کریں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود کہا میں آج کی ڈیٹ میں، جس نے رضی اللہ عنہ بھی کہہ دیا تھا، پھر بھی اس نے کہا کہ میں قاتلین حسین پہ لعنت کرتا ہوں. تو رضی اللہ عنہ تو خود ہی اس نے ختم کر دیا نا اپنا، یزید کے لیے جو کہا تھا. جنرلائز آپ کر سکتے ہیں، وہ تو قرآن میں بھی آیا ہے، جو حق چھپاتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 160. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، ظالموں پہ اللہ کی لعنت. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اہل مدینہ کو ڈرائے دھمکائے اس کو اللہ تعالیٰ پگھلا دے گا. معجم کبیر طبرانی میں اس کو سپورٹیو حدیثیں ہیں کہ اس پہ اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو مدینے میں بدعت کو داخل کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. تو اس طرح جنرلائز آپ فارمولے کے طور پہ تو کہہ سکتے ہیں، بائی نیم مینشن کر کے لعنت کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوا. آپ جھوٹ بولیں گے تو میں آپ کو لعنتی نہیں کہوں گا، میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اور قرآن میں جھوٹے پہ لعنت آئی ہے. تو یزید نے ظلم کیا ہے، قرآن میں ظالم کے اوپر لعنت آئی ہے. یزید نے فساد فی الارض کیا ہے، واقعہ حرہ کی شکل میں، خانہ کعبہ پہ چڑھائی کی شکل میں، اور سب سے بڑھ کر کربلا کی شکل میں، تو وہ لعنت کا مستحق ہو گیا فساد فی الارض کی وجہ سے خود بخود. لیکن آپ خود مینشن کر کے نہ کہیں، آپ جنرل یہ بات کریں. اور میں تو کہتا ہوں جتنا ٹائم ان لوگوں پہ ضائع کرنا ہے آپ غلطی ہائی لائٹ کر کے سائڈ پہ ہو جائیں، فضائل اہل بیت بیان کریں. جس طرح ہم برادران یوسف کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں، اور آج تک مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن آپ برادران یوسف پہ لعنت تو نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، تو یہ کام نہ کریں. اچھا، یزید کے ساتھ بہت سے لوگ نا لفظ استعمال کرتے ہیں پلید کا، یزید پلید، فاسق، فاجر، زانی. اس طریقے کو کہنا کیا مناسب رہے گا؟ پلید تو ہے نا جی، اس نے پلیدی تو کی ہے. اور یہ زیادہ تر اعتراض اس پہ اہل حدیث کریں گے تو ان کو بتائیں کہ آپ کے جو بزرگ ہیں نا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں، شاہ اسماعیل دہلوی جنہوں نے تقویۃ الایمان لکھی ہے، ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے تذکیر الاخوان ما تقویۃ الایمان، آرام باغ کراچی سے. میرے پاس وہ پڑھی ہوئی ہے، ہم نے جے پی جی بھی اس کا ایک کلپ میں لگایا تھا. وہ تو جب بھی یزید کا نام لیتے ہیں تو لکھتے ہی یزید پلید ہے، حتیٰ کہ انہوں نے جو حدیث مسند احمد میں ہے نا کہ
ایک دوپہر عبداللہ ابن عباس نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ خون کی شیشی اٹھائی ہوئی ہے، پرانگدہ بال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی میں کھڑے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کی حالت کس نے کی ہے؟ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے ہیں کہ آج میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا کربلا میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں. یعنی ایک تمثیلاً اللہ نے خواب دکھائی. تو ابن عباس کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کی، اور بعد میں خبر ملی، ظاہر انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، کچھ ہفتے بعد خبر آئی کہ اسی دن حسین ابن علی کو شہید کیا گیا تھا. اس حدیث کو نقل کر کے شاہ اسماعیل دہلوی تذکیر الاخوان ما تقویۃ الایمان میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جنتوں میں حسین ابن علی کی شہادت کے اوپر غم زدہ ہیں. اور وہ یزید پلید، بار بار یزید پلید کا لفظ لکھتے ہیں، تو وہ پلیدی تو اس نے کی ہے. تو اگر کوئی اس کے لیے فاسق بھی استعمال کرے، فاجر بھی، ان کو چھوڑ دیں. سنن کبری البیہقی میں عمار ابن یاسر کہتے ہیں اہل شام کو کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے. اگر صفین لڑنے والے جن میں اصحاب بھی شامل ہیں، عمار ابن یاسر سلف کا فہم، اس سلف کا فہم کہ جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دیا، صحیح بخاری میں. اس سلف کا فہم جس کے بارے میں حاکم میں مسند احمد میں حدیث ہے کہ عمار سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ایمان سے پر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اہل صفین کو کہو فاسق اور ظالم، کافر نہ کہو. اہل صفین اگر فاسق اور ظالم ہے، ان کا بچہ بچونگڑا یزید تو کسی کھاتے ہی میں نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ پرانے سارے کہتے تھے یزید پلید. یہ اہل حدیث جو آج ٹھیکیدار بنے ہوئے نا یزید کی، ان کو پوچھیں آپ کے سارے بزرگ، نواب صدیق حسن بھوپالوی کے احسانات ہیں اہل حدیث کے اوپر، اگر وہ نہ ہوتے سب کانٹیننٹ میں اہل حدیث زیرو ہے. اسی نے مال لگا کے کتابیں ٹرانسلیٹ کی، اور پورا یہ جتنا اہل حدیث کا مکتبہ فکر یہاں پہ پھیلا ہے نواب صدیق حسن بھوپالوی کی وجہ سے. اور اتنے بڑے عالم تھے کہ شیخ البانی سلسلہ حدیث صحیحہ میں ان کو الامام لکھتے ہیں، نواب صدیق حسن کو. شیخ البانی محدث اعظم البانیہ کے اور سعودیہ میں بھی رہے. تو نواب صدیق حسن بھوپالوی تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی جنگیں حضرت علی کے ساتھ دنیاوی لالچ سے خالی نہیں تھی. تو اس تک. اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ میں ان کا یہ قول نقل کیا دلیل کے طور پہ. چلو پیچھے کیا بات رہے گی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اسی طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں، اور لوگوں کے اپنے ایک فرقہ وارانہ سوچ ہوتی ہے. ہم تو سچائی کی بات کرتے ہیں. اچھا علی بھائی